بہت شکریہ ڈی جی اسپیئر صاحب. آپ میرے خیال سے ایسے سر یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں, وہ کون سا علاقہ ہے, کب کا یہ واقعہ ہے, کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے. اپنے صوبے کے اندر تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا اس دن وہ میڈیا لیگ کے جو ہے افتتاح کر رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہے ہیں اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ریئل ایشوز بیکاز دیٹ از دیئر ہول پالیٹکس. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا. ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو این ایس سے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام کی محنت سے ہی ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سر آپ نے کلیئرلی جو بات بتائی ہے وہ آپ نے کہا کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیا ہے. تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ انٹائی اسٹیٹ ہیں. تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے, سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹو دیا ہے, اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے کہ پرسپیکٹو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹو ہے. اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ہے, پورا ایک نیریٹو ہے, سب کچھ ہے, تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں, فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوزڈ دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو, اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو, بیکاز
جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ ویسٹڈ قسم کا یہ پرسپیکٹو دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں, تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از آر ڈیوٹی اینڈ مائی پرسنل ڈیوٹی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز ٹو کم اینڈ گیو یو واٹ وی نو اینڈ واٹ وی فیل اباؤٹ اٹ. جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہے, وہ ہم سے برتر ہے, وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن what do they do and why they do it and how will they do it. So you need to ask this question to them اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. We are not politicians. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے ان کو, سیاست دانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. So we will give our perspective. اچھا, یہ آپ اس طرح آپ کے ایک سوال سے یہ لگتا ہے کہ جیسے this is we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. ٹھیک ہے, it is for them. But the state has much more vision, state has much more clarity, وہ ہائر پیڈسٹل پہ ہوتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ریاست کے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں, ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اٹس ناٹ مے بی سملر, لیکن آپ کے کووڈ آیا تو کووڈ میں ریاست نے فیصلہ کیا کہ این سی او سی کے اندر کو چیئر کرے گی فوج اور فوج کا پورا انفراسٹرکچر لگے گا, ورنہ کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے بیٹھ کے کہہ سکتی تو محکمہ صحت کا کام ہے, فوج کا سے کیا تعلق ہے. اور ہمارے ہزاروں, tens of thousands of soldiers and officers participated in that for months and months, did we not? Because the state having the larger visibility of the challenge and the resources that they had, they decided کہ یہ کرنا ہے. We did it. اسٹیٹ کبھی فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی فوج سے بھل صفائی کرانی ہے تو فوج یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے, فوج کہتی ہے آپ نے کہا ہے اوکے ویل ڈو اٹ پرووائڈیڈ وی ہیو دی ریسورسز اینڈ وی کین پرووائڈ. سو یہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے جو اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن کے دوران بہت سی چیزوں پہ چلتی رہتی ہے. بٹ اسٹیٹ دیٹ مینس دی گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم از سپریم. میں اس لیے بار بار وعدے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک بیانیے کا حصہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ریاست فوج ہے. نہیں, ریاست فوج نہیں ہے, حکومت ریاست ہوتی ہے, اس کے ادارے ہوتے ہیں. وی آر جسٹ ون ویری امپورٹنٹ بٹ ون انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ بیکاز دیٹ پرسن, اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا, تم کیوں پورا دن صبح شام, صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک تمہاری کیا obsession ہے اس فوج کے ساتھ, اس فوج کے افسروں کے ساتھ, اس فوج کے آپریشن کے ساتھ, اس فوج کے جنرلوں کے ساتھ. گرو اپ, بیکاز تم نے پرفارمنس پہ نہیں سیاست کرنی, تم نے گورننس پہ سیاست نہیں کرنی, تم نے ایکچوئل ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی, تم نے نفرت پہ, مس انفارمیشن پہ, ڈس انفارمیشن پہ سیاست کرنی ہے. آپ کے سامنے ہے نا کہ ابھی آپ کے 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات کا جتنا پرمائز بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ, وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ, وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ بنایا جا رہا تھا. باہر آتی ہے کوئی بیماری کی کوئی وہ ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے. تو یہ کون سی ملاقاتیں ہیں, یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے, اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. سو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because آپ کے پاس ایک ہی فوج ہے میرے بھائی. اگر آپ اپنی فوج کے اوپر تواتر سے ہر روز بچوں پر اور آپ یہ کہیں گے جو فوج سے ملے گا وہ غدار ہے, جو فوج کا انٹریکٹ کرے گا وہ غدار ہے, تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کس ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں, آپ کس کا بیانیہ چلا رہے ہیں, اور آپ کا بیانیہ جو سا ہے اس کو آگے کون چلا رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جب میں کہتا ہوں میں روزے روشن کی طرح آیا ہوں, ہماری فوج پاکستان پوری طرح روزے روشن ہمیں یہاں ہے, اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اگینسٹ اٹ. مالک صاحب ہم کہیں نہیں جا رہے, کیونکہ پاکستان کی فوج جب تک پاکستان ہے اور پاکستان تابد رہے گا پاکستان کی فوج رہے گی. اٹس ناٹ وی ایز انڈیویجول, اٹ از دس کلیکٹو اینٹی. وی ول ریمین
And we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. سر ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے, ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے, ادارہ الگ ہے, ایک شخص الگ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ, دس از نو اسمال تھنگ کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے. تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا, عمران خان کا, دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا. آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک دس از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی, کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ اٹ از. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. اب اس پہ کیا کرنا ہے وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں, بہت سے ٹولز ہیں, بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے, میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں, آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں, آئی ایم نو لیگل جورسٹ, آئی ہیو نتھنگ, میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے, لیکن کسی ایسی چیز کی پارٹیز کی اجازت نہیں جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم ایکسپریشن کے نیچے بات کرتے ہیں. فریڈم ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں, وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی, کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا. تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243, 244, 245 کا پروڈکٹ ہیں. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا, میری فوج تو نہیں ہے, آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا, زہریلا, گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر, ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ, وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ What is an army? Army comprises of individuals. It is a hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ hereditary نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک merit-based system سے چلتی ہے. اور اس merit-based system میں جو ہمارا ڈسپلن ہے, ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہماری جو کلچر ہے, اس نے اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں, ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں, ان کے اشاروں پہ, ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ, اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں, دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے, اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا, دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے,
جو خوارج کے آگے کس نے پہلی بار مجھے بتائیں, اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے, جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے, وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہیں, یہ کس نے بتایا؟ Who was the one? کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. This is a perverted interpretation of Islam. Who is standing against them? کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ You attack that person, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 5.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں ابھی فوج کی بات کر لیتا ہوں, آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کے, ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن, یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں, ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا, یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آور مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ مزے کا خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دینا. آر پرسپیکٹو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائیڈ رکھوائی تھی, وہ ذرا چلوا دیں. یہ دیکھیے گا, یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرمڈ فورسز کا. ایسے ہی اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. اس سال, اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں, which is 6 terrorists per day. This is the highest average اور نمبر آف ٹیررسٹ کلڈ ان لاسٹ 10 years کسی ایک کیلنڈر ایئر میں. اس سے بھی زیادہ پاکستان جب سے دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہے, دس از دی ہائیسٹ نمبر. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کائنیٹک پہ کام ہو رہا ہے, دہشت گرد کو مارا جا رہا ہے, شہادتیں بھی ہیں, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
یہ باقی جو پوائنٹ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو صوبے کے مینلی کام ہیں یا وفاق کے ہیں لیکن مینلی صوبے کے ہیں وہ نہیں ہو رہے, اس کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ لیں. نمبر 5 پوائنٹ ہم نے تو نہیں کہا, 2014 میں لکھا, سب نے کہا, 2018 میں گورنمنٹ آئی اس نے بھی کہا, 2021 میں ریوائز نیشنل پلان آیا اس میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو انلیگل اسپیکٹرم جو ہے, نارکو اسمگلنگ, یہی لکھا ہوا ہے نا آگے, ہیومن ٹریفکنگ نیچے نمبر 5 نمبر پوائنٹ یہی لکھا ہے کہ جی یہ آپ نے ختم کرنا ہوگا. کہا یا نہیں کہا؟ تو انلیگل اسپیکٹرم کس نے ختم کرنا ہے میرے بھائی؟ ادھر تو منشیات ہیں, ادھر تو میں نے آپ کو بتایا نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں, ان کی سیاسی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جائیں, آپ صحافی ہیں, جا کے پتہ کر لیں, آپ کو ان کے پیچھے چہرے بھی نظر آ جائیں کون کر رہے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز, لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے. پاکستان میں ریپیٹریشن میں 1.84 ملین 18 لاکھ سے زیادہ انلیگل فارنرز کو ریپیٹریٹ کیا جا چکا ہے اپ ٹو 3 دسمبر. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ اور لمحہ فکری ہے وہ ہے ڈی نوٹیفیکیشن ریفیوجی کیمپس کے پی کے. دیر آر 43 کیمپس ان کے پی کے افغان ریفیوجیز وچ ہیو بین ڈی نوٹیفائڈ. صرف 2 کو ویکیٹ کرایا گیا, باقی 41 اسی طرح فنکشنل ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ تو یس, واپس چلے جائیے گا اسی سلائیڈ پہ. تو اس کے اندر جو سا کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس جو وہاں پہ ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اس کا بھی آپ کے سامنے ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کتنے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی ہیں, کیا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے, پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے. عظیم قربانیاں, عظیم الشان قربانیاں دے رہی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس, لیکن کیا آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس طرح باقی صوبوں میں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ان کو وہ ایڈمنسٹریٹو آپریشنل کیپیبلٹی اور انڈیپینڈنس دے رہے ہیں؟ So these are all these can be objectively measured. یہ دہشت گردی کوئی ایک کلک میں ایسے نہیں ہو جانی کہ یہ کر دیں گے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ایک دن میں بس صبح ہوگی تو ختم ہو جائے گی. اس پہ سسٹینڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کی بجائے یہ ضرور ہو رہا ہے. بیانی آپ کے سامنے, ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں کرنے چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں, دہشت گردوں سے بات چیت کریں, افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں, ان کو اپیز کریں. آپ تو اس کے خلاف دوسرا کام کر رہے ہیں, جبکہ آپ پوائنٹ نمبر 2 میں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ایک بیانیہ بنائیں گے. اس میں میڈیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے یک زمان ہو کے ایک بیانیہ بنانا ہے. آپ تو اس کے خلاف الٹا کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ چل رہا ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نے وی آر اوکے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی چلتی رہے اینڈ وی شوڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم ود اٹ. لیکن ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, کیا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹولہ مسلط ہو گیا ہے اور ایک شخص کی جو ذہنیت ہے جو کہ اپنے ذات سے آگے نہیں سوچ سکتی, جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ, ان کے ساتھ میں اپنی سیاست کے ذریعے کیا کر رہا ہوں, وہ کھیلتا رہے ان کے مقدر کے ساتھ. تو اٹ از دین فار دی گورنمنٹ اینڈ دی پارلیمنٹ اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیسائڈ. ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا ہے کہ دس از ویئر, دس از گوئنگ ویئر. اس میں انکریمنٹلی امپرومنٹ آئے گی, آتی ہے. ہم اپنی جان مار رہے ہیں, ہم آپریشنز بھی کر رہے ہیں. جانیں مارنے سے مراد جانے خالی مارنے, ہم جانے دے بھی رہے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف جو سے ہیں, آپ کے چیف ڈیفنس فورسز برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں نا کہ یہ گورننس کے وہ جن گیپس کی بات کرتے ہیں, دیز آر دی گورننس گیپس, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون سے پورا کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں جی. اور اس میں سوشل میڈیا بھی آیا, سب کچھ آیا, انٹرنیشنل میڈیا آیا, لیکن میرے خیال میں جو مسنگ ہے, جو پاکستان کے نیشنل میڈیا میں اسی کو لے کے, انہی ٹویٹس کو لے کے روزانہ بولتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں افواج پاکستان کی بڑے طریقے کے ساتھ, اور یہ نیشنل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ روزانہ ہوتا ہے. یہ آپ کے اس میں بیانیے میں مسنگ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. انٹرنیشنلی لوکلی شروع ہوا اور پھر وہ رات کو سارے ٹاک شوز میں, انہی پروگراموں میں وہی کچھ ڈسکس ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لسٹ آپ کو مل جائے گی. مذاق بھی اڑاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو, آپ کو یہی سوال شام کو ملے گا
اور جو لوگ آپ لوگوں کے یہاں سے پاکستان سے بھاگے انہیں نکالا عدالتوں نے, انہیں جس نے بھی نکالا بڑی سہولت کے ساتھ گئے. ان کے پیچھے ایک پہلا ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ نظر آیا کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر دیے ہیں کہ جی ان کی ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, لیکن ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ. آپ بھی ایک ادارہ ہیں حکومت کا. تو جب اتنی زیادہ انارکی پھیل رہی ہے, لا قانونیت پھیل رہی ہے, فوج کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو مربوط کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ جی آپ نے اب نیشنل میڈیا کی بات کی, میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا, آپ نے خود نہیں رکھا. بالکل ہمیں آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ نیشنل میڈیا میں بھی اس بیانیے کو مخصوص حلقوں سے مخصوص طریقے سے کیوں چلایا جاتا ہے, کیسے چلایا جاتا ہے؟ اس کی میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہر چیز پہ سیاست کو حاوی کر دیا. ہم نے بیانیے پہ بھی سیاست حاوی کر دی, جبکہ آپ کا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, اینڈ یو پیپل آر امیزنگ, لیٹ می ٹیل یو, آپ نے ثابت کیا بیان و مرصوص میں مارکہ حق میں کہ ونس یو اسٹینڈ یونائٹیڈ یو ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ٹیک آن ایون دی ویری ہیوج میڈیا پراوس آف دی انڈیا. آپ نے ٹیک آن نہیں کیا, آپ نے اس کو مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا. سو یو ہیو دا اسٹرینتھ, لیکن سم ہاؤ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے. آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک it is only politics and rhetoric that needs to be discussed. It is perhaps because of the TRPs, because of the editorial policy. We keep on engaging. جو آپ بات کر رہے ہیں ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں 3 سال سے, ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں, ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے, اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا, ورنہ ہمیں تو ایک زبان آتی ہے جو دوسری زبان ہے, کیا ہم وہ اپلائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہم آپ سے انگیج کرتے ہیں. وی بلیو ان انگیجنگ ود دی نیشنل میڈیا بیکاز وی بلیو اسٹرانگلی کہ آپ بھی ملک کے اتنے ہی بے وطن ہیں جتنے ہم ہیں. کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہم سب نے مل کے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ہم سب بنیان مرصوص ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آبجیکٹولی بات کریں, سچ کو سچ اور صحیح غلط کو غلط کہیں, ان ایشوز پہ بات کریں جو ایکچوئل ایشوز ہیں. 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے, 40 لاکھ تقریباً آپ سالانہ آبادی ایڈ کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے ملک کی آبادی آپ پورے سال ایڈ کیے جا رہے ہیں ہر سال, اس پہ بات کریں بیکاز دیٹ ریکوائر لاٹ آف ریسورسز. آپ کی ابھی بارشیں ہوئی ہیں, سیلاب آئے ہیں, اس سے کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے, لوگوں کے مال ڈنگر مویشی بہہ گئے ہیں, جانیں گئی ہیں. 25 سے 30 ملین ایکڑ فیٹ کا ایک اندازے کے مطابق آپ کا کم سے کم پانی آپ نے سمندر میں بہا دیا 2.5-3 مہینے کے اندر. 1 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے $1 ارب کی ایگریکلچر پروڈکٹ کے برابر ہے. آپ نے 25 سے 30 ارب ڈالر کا پانی جو ہے بہا دیا. 13 سے 14 ملین ایکڑ فیٹ آپ کی سٹوریج ہے, اگلے سال اس سے بھی زیادہ بارشیں ہونی ہیں, اس کی سٹوریج کو, اس کی کینالز پہ, یہ آبجیکٹو بات چیت ہے, یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے نیشنل میڈیا کو یہ بات کرنی چاہیے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس کے لیے فوڈ سیکیورٹی چاہیے, اس کے لیے آپ نے اپنے کلٹیویبل لینڈ کو بڑھانا ہے, آپ نے اپنی اکانومی کے لیے اپنی منرلز کے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. آپ کی جو جیو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں آپ کو, جو کاؤنٹر ٹیررزم کی آ رہی ہیں, جو ہندوستان سے آ رہی ہیں, آپ ان پہ آبجیکٹولی بات کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ جی ہمارے خیال میں دس از دی بیٹر وے ٹو ڈو اٹ. سو دیر آر, اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ایشوز تو میرے بھائی there are dozens نہیں hundreds of issues ہیں which are actual issues. لیکن if you have decided that for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say she say اس نے کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تو پھر تو آپ ایک چکر میں گھومتے رہیں گے. تو yes we know it, لیکن میں پردہ رکھ رہا سی ہیں. جیل صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے
ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں, آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جرنلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. نو, وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. ٹھیک. السلام علیکم. جین صاحب, آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے, جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں, تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں وی آر ٹاکنگ ٹو دی پیپل آف پاکستان بیکاز ہی از ٹاکنگ اباؤٹ us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹو تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ نو, دس از آر پرسپیکٹو آن دس, دس از واٹ وی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ وائی از ہی ڈوئنگ. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو, نو, ریاست میں آئی وڈ ڈس ایگری, ٹین ٹو ڈس ایگری. ریاست ڈیفینسو نہیں, ریاست پریگمیٹک ہے. اٹ از ناٹ ڈیفینسو, اٹ از پریگمیٹک. اینڈ اٹ از دس پریگمیٹزم آف دی اسٹیٹ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں, جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے, وہ کیوں نہیں کر دیتے, یہ کیوں نہیں کر دیتے. بیکاز پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ملٹیپل ایتھنیسٹی, زمانے, سوچ, علاقوں کے لوگ ہیں. وی بلیو that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government. And that's the way this country should be run. اس میں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے, but that doesn't mean
کہ اگر ایک فرد واحد ایسا آ گیا ہے جو کہ اپنی ذات کو جمہوریت سے بڑا سمجھتا ہے, ریاست سے بڑا سمجھتا ہے, پاکستان کے مفادات سے بڑا سمجھتا ہے, تو ہم اس پورے سسٹم کو کوشچن کر دیں. نو, وی شوڈ ناٹ. سو وی آر بینگ ویری پریگمیٹک اوور ہیئر. جی جناب صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے بات کی. ان کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور مسلسل تیسری مرتبہ جیت کرائی ہے. ان لائک دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا, وہاں ایک ٹرم اگر کسی جماعت کو ملا ہے تو نیکسٹ ٹرم نہیں ملتی. اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ میڈیا پہ بڑے متحرک بھی ہیں, اور ابھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ رہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے آپ کے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے, اور ایک غصہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے, اور پھر ہمیں اس کی روت جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم وہاں سے خیبر سے منتخب ہو کر ہیں. وہی جذبات اقبال افریدی صاحب بھی کہتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ان کے جماعت کے نمائندے کو جب مدعو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری رائے کو شامل کیا جائے کہ اس کے مستقل پائیدار امن کے لیے بات چیت کی. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ ہم رسم و رواج کو سمجھتے ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ 29 ٹرائب جو ہیں وہ سرحد کے آر پر رہتے ہیں, تو بہت سے ان میں سے اس وقت ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. خیبر پختونخوا کی مختلف جماعتوں کی ایک کانفرنس بھی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں, انہوں نے بھی بات چیت کی ریزولوشن پاس کی. سوال میرا یہ کہ کیا ان کی رائے کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے, اور جو عوام اور افواج کے درمیان جو وہ بات کرتے ہیں دوریوں کی, اس تعصب کو زائل کیا جائے کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں, یا جیسے حسن ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی کتے جو ہیں وہ مسجدوں میں انہیں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں, جرگہ کریں, بات چیت کر لیں. پاکستان کی ریاست نے کب بات چیت سے انکار کیا؟ میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بات کریں کہ بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن آبجیکٹیولی ریشنلی اگر سوچا جائے تو آپ کے سامنے فگر رکھا دیتا ہوں کہ 2021 سے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس سے وی آر ٹاکنگ ریپیٹڈلی, وی آر ٹاکنگ. ایون ناؤ آپ نے دوحہ میں استنبول میں بات چیت کی یا نہیں کی؟ تھرڈ پارٹی, جب ڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ نہیں ہوتا, تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے بات چیت. تو واٹ از دی پرابلم ہیئر؟ ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارے سے بات نہیں کریں گے. We are a state, they are a non-state actor who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں, پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں, وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے, کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے جو ابیٹنگ سٹیٹ ہے which is جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے, اس سے ہم بات کریں گے, بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیں, دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے, اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا, دیر از اے رواج ہے, اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس میں بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا, یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. however جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں, دے ٹیک input and they are cognizant of all the participating entities جو اس کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو سا ہے, یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ تو بات چیت تو ہو رہی ہے میرے بھائی. دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہوگی, خارجی نور ولی محسود سے بات چیت نہیں ہوگی, فتنہ الہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی. کیونکہ اچھا یہ جو شوق تھا خوارج سے بات چیت کا, یہ کس کو شوق تھا؟ انہی کے اسی شخص کو تھا نا. تو اس بات چیت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. جی کولیکٹرل کیا, کولیکٹرل پہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں, پشاور میں یہ سوال ہوا تھا, ہماری ایک بہن نے کیا تھا, صحافی نے, اور میں نے اس کا اس سے جواب دیا تھا. بیکاز آئی کی ناٹ چینج دی فیکٹس, اٹس دا سیم آنسر دیٹ آئی ول گیو یو اگین. ایک شخص جو سا ہے
وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی, اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے, ان کو جگہ دیتا ہے, اس کی جگہ میں وہیکل بورن آئی ڈی بنتی ہے, وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو, ایف سی کو, پولیس کو, سولینز کو شہید کرتے ہیں. آپ اس کے کیا کریں گے, آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں, اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. We are not going gun blazing into the areas and trying to take out everyone. We don't do that. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. We are being very careful, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سولین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کواد کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس میں تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. بائی گیونگ سچ فالس قسم نوشنز آف کولیٹرل ڈیمیج, بائی ٹرائنگ ٹو کنفیوز دی پیپل, بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ ویجز. دیٹس اٹ. السلام علیکم سر. میرا سر سوال ایک عسکری نوعیت کا ہے اور ایک نسبتاً نیم عسکری نوعیت کا ہے. تاخیر اور اس میں پھر تردید اور پھر وضاحت, یہ نوٹیفیکیشن سے جڑا جو معاملہ تھا, اس کی وجہ سے قیاس رأی نے جنم لیا. آپ کو کیا سمجھ آئی تاخیر کیوں پیدا ہوئی؟ اور جو قیاس رأی نے جنم لیا اس میں ایک قیاس رأی یہ تھی کہ پروبیبلی حکومت وقت جو ہے اس کا سیٹ آف ڈیمانڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دس نوٹیفیکیشن. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, آنریری عہدہ ہے, اعزازی تا حیات, لیکن کل رات ایک بڑے اہم حکومتی وزیر یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے SIFC سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب, پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے, 2 اخبار انہوں نے کوٹ کیا. وہ موجودہ جو FBR کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے اور کیا SIFC خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4 5 پارٹس کرتے ہیں and multiple questions in one. Look, let me come to what I understand. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے کرتے جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آتی ہے تاخیر کی ہے. یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز, دی پریویس entity that was there was a committee mechanism, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے,
اس کے لیے ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. وی آر اے پروفیشنل آرمی, وی آر اے پروفیشنل آرم فورسز, اینڈ وی ڈو دی تھنگز اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو دی تھنگز رائٹ دی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی, نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتا ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question? کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ, میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا؟ سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. Let not army be discussed کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں, آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا, اینڈ دے ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters. جو اس پہ کمپیٹنٹ ہے بات کرنے کے لیے. آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. سر آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھائے کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح بھی یہ سب کچھ. سو بیانیے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک, تو سوائے اس شخص کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار, انہی کی پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور انہی کی پارٹی کے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹاک شوز میں آ کر اور مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کا اصل بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں. اچھا, یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈیسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو, آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے.
آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں, آپ اس پہ ٹویٹیں کریں, آپ بازاروں میں نکلیں, آپ باہر آئیں, آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی, میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں, وہ تو پاکستان پہ آ کے بول رہی تھی نا. تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ لوگ کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے. جن صاحب, لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگیسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم. 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا, جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈیمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز از اونلی کمپیٹنٹ آن دس میٹر ٹو ٹاک اباؤٹ دی ملٹری ٹرائل. جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے ہم نے وہ سارے کر دی. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز ان سے دیے جا چکے ہیں. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس. جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا, اس وقت کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19؟ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو یو پلیز آسک دس کوشچن وچ از اے ویلڈ کوشچن. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں, جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں. کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں, پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں, آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں, اینڈ دین یو کین واک اوے فری. اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ, who abetted it and who were the mastermind behind it. Absolutely. we ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہ ایک یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, that must work. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس میں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کی خیبر پختونخوا میں ہے. آپ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا, جبکہ قانون اس کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے. السلام علیکم, تھینک یو. پہلے ہمارے کالیگز یہ پوچھ چکے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پر ضرور کریں. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشیلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں. میں نے
ذہنی مریض بھی ہیں، کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف، یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے سے کہا دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک. آئی تھنک تھینک یو ویری مچ، ویری گریٹفل، ویری کائنڈ آف یو فار یور ٹائم. I'd like to welcome you and be very grateful to you for coming and taking out time for this very important press conference. The first thing is کہ آپ سب کو، ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں. So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے، ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان. اس وقت ملک درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں، اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفنس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرز پہ جس کا آغاز ہوا ہے. So this is again a monumental and great day for the national security of Pakistan.